سے الگ ہے، سب سے جدا نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، جمعرات کی شام پیش قدم کے ساتھ میں سہیل بٹ اور میں اقرا صدیق لے کر آج کا شمارہ۔ ہمارے آج کے شمارے میں وادی میں سٹون کریشنگ یونٹس ماحولیاتی آلودگی کا سبب اور یوتا پولوشن گرد بچہ ہیکان پر گھتھی سکول۔ استقبال سیام کا اہتمام، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی جانب، اور جانیں گے ایڈونچر سپورٹس سے متعلق ریٹائرڈ سکینگ کوچ محمد یوسف سے۔ 30-32 سال تک میرا وابستگی رہی ہے سپورٹس کے ساتھ۔ ایسے اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ اگرچہ ریاستی حکومت ماحول کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب ریاست میں قائم 688 سے زائد پتھر کریشنگ یونٹس ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتے جا رہے ہیں۔ یہ کریشنگ یونٹس جموں و کشمیر میں ماحولیاتی تحفظ کے گورننگ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ماحول میں آلودگی کی سطح کو بڑھا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں پیش ہے شمشاد علی کی یہ رپورٹ۔ ریاست جموں و کشمیر کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے کئی نجی اور سرکاری کارخانے سرگرم ہے۔ یہاں کی تعمیر و ترقی میں سٹون کریشرز کا اہم رول رہا ہے۔ ان کی بدولت سڑکوں کی مرمت کے علاوہ مکانوں کی خوبصورتی بڑھائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان سے بہت سارے نقصانات مرتب ہوتے ہیں، جیسے ماحولیات کی آلودگی اور مہلک بیماریوں کے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ ان سٹون کریشرز سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے ناقابل علاج بیماریاں وجود میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹون کریشرز کے آس پاس قائم مکانوں کی خوبصورتی بگڑ جاتی ہے۔ جب ہم نے اس سلسلے میں ڈاکٹر نوید نذیر شاہ سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا، کریشرز جو ہوتے ہیں جب یہ سٹون کرش ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈسٹ پارٹیکلز، جو فائن ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایٹماسفیئر میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس دو کیٹیگریز آف پیشنٹس ہوتے ہیں۔ ایک طریقے کے پیشنٹ وہ ہوتے ہیں جن کو چیسٹ کی آلریڈی پرابلم ہوتی ہے، وہ جیسے الرجک پیشنٹ ہے، کوئی استھما کا پیشنٹ ہے، کوئی برونکائٹس کا پیشنٹ ہے کوئی، تو ان کی جو پرابلمز آلریڈی ہوتی ہیں وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں۔ جیسے کسی کو رائنائٹس کی پرابلم ہے، زکام اکثر ہوتا ہے الرجی کی وجہ سے۔ دوسری کیٹیگری ہو گئی جن کو آلریڈی چیسٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جن کو یہ کرونک ایکسپوجر ہوتا ہے، جیسے کوئی سٹون کریشر میں کام کرتا ہے یا کوئی سٹون کریشر کے آس پاس میں ان کے مکانات ہیں، تو ان کو چونکہ سٹون کریشر کنٹینیوسلی کام کرتا ہے، ان کو کنٹینیوس ایکسپوجر کی وجہ سے یہ ڈسٹ ان کی لنگس میں کنٹینیوسلی ایکیومولیٹ ہوتی ہے۔ جب یہ لنگس میں ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لنگس کی کام کرنے کی قوت جو ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ان انڈسٹریز کے ارد گرد ریزیڈینشیل ایریاز بنانے نہیں چاہیے، کیونکہ ایک بار مکان بن گئے تو پھر تو ان کو کرونیکلی وہ رہیں گے وہاں پہ تو ان کو کنٹینیوسلی ایکسپوجر ہوگا ہی اس ڈسٹ کا۔ ایک سرکاری سروے کے مطابق کشمیر میں سٹون کریشرز کی تعداد 400 سے زائد ہے۔ سٹون کریشرز یہاں کے ماحول کے ساتھ ساتھ یہاں کی زرخیزی کے لیے نقصان دہ ہے۔ پی سی بی یعنی پولوشن کنٹرول بورڈ کے حکم نامے کے مطابق سٹون کریشرز مالکان کو اس کے احاطے میں کم از کم 3 اطراف سے درخت لگانا لازمی ہے، جس سے کئی حد تک آلودگی کو روکا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے سٹون کریشرز کے ارد گرد ایک بھی درخت دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اس بارے میں جب ہم نے لوگوں کی رائے حاصل کی تو انہوں نے کچھ یوں کہا، اگر شام ٹائم شام ٹائمس تو تھی وچو کت ہیکان بوزت تر ٹائمس مز یس ٹائمس مز نہیں چلن گوس گوس ٹائم ٹیبل کم سے کم آسن۔ اس سہ پولوشن یہ پہ بچہ گھان لجن کور لجن سکول سوزن بچے بند کہ یپر ناو تارو کن سوزان بچہ سکول پانچک سائڈس کہ اور یوتا پولوشن گرد بچہ ہیکان پر گھتھی سکول۔ مزید لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں بے شمار مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر بچے اکثر و بیشتر بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں کی روک تھام کے لیے، جبکہ لوگوں نے اپنی شکایات کئی بار سرکار کی نوٹس میں لائی لیکن ہمیشہ ان کی شکایات کو نظر انداز کیا گیا۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ بدستور چلتا رہا تو یہاں کی زرخیز زمین بنجر بن جائے گی۔ پیڑ لگانے کے ساتھ ساتھ پتھر کریشنگ یونٹس کے آس پاس دھول کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے پانی سپرنکلرز نصب کرنا بہت ضروری ہے تاکہ دھول کے اخراج کے اثرات کو کم کیا جا سکے اور ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔
وادی کشمیر اپنی منفرد خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو ایڈونچر سپورٹس کے موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ کشمیر خاص طور پر سکینگ، واٹر ریفٹنگ اور ہائکنگ جیسے ایڈونچرس کھیلوں کے لیے مقبول ہے۔ ایڈونچرس کھیلوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ریٹائرڈ سکینگ کوچ محمد یوسف کو۔ آج ہمارے ساتھ موجود اسپورٹس کے جانے پہچانی شخصیت مسٹر محمد یوسف۔ آئیے جانتے ہیں اسپورٹس کے متعلق ان کا کیا کہنا ہے۔ Last year I retired from Kashmir University. Now I have started my own travel business. تو میرا اتنے 30-32 سال تک میرا وابستگی رہی ہے اسپورٹس کے ساتھ۔ سر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ ریٹائر کچھ ہی ٹائم پہلے ہوئے، جیسے آپ اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ لیتے ہیں اس سے آپ کتنے فٹ رہتے ہیں، اور ایج کا مطلب ایج فیکٹر پہ اس کا کتنا یہ اثر رہتا ہے؟ بالکل، ویسے ایج فیکٹر رہتا ہے اس میں، جتنا ہم اونچائی پہ جاتے تھے اتنا ہم جا نہیں پائیں گے اب اس ایج میں۔ ویسے آئی ایم رننگ ان 60s، میں اپنے آپ کو 19 ہی سمجھتا ہوں کیونکہ میری وابستگی چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بوڑھا ظاہر کریں تو مجھے نہیں لگتا کوئی آج کا ینگسٹر ہمارے ساتھ رہے۔ ایڈونچر اسپورٹس سے ریلیٹڈ یوتھس کے لیے کوئی پوٹینشیل ہے کشمیر میں؟ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے جو ایڈونچر سپورٹس ہے اس میں کافی پوٹینشیل ہے یوتھ کے لیے، پرٹیکولرلی ہماری ان امپلائمنٹ ہے یہاں پہ۔ بچوں کو پتہ نہیں ہے، وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، باقی کھیلیں کھیلتے ہیں، وسل گیمز جن کو میں کہتا ہوں، مگر انہیں ایڈونچر سپورٹس کے بارے میں زیادہ جانکاری ہے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کلبس نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کلکتہ ہمارا ایک شہر ہے، وہاں پہ انڈیا کے میکسیمم کلبز جو ہے وہ کلکتہ میں ہے، حالانکہ ان کے پاس پہاڑ نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی ہمارے پاس 2 یا 3 کلب ٹوٹل کشمیر میں JNK میں ہے۔ تو ہمیں کلب بنانے کی کوشش کرنی ہے، کلب میں بچوں کو انٹروڈیوس کرنا ہے، انکلوڈ کرنا ہے ایز ممبرس، اور ان کو یہ دکھانا ہے کہ واٹ از ایڈونچر اور اس کے فائدے جو ہیں۔ فائدے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ فائدے اس کے یہی ہے کہ ہماری ٹورزم یہ اسٹیٹ ہے، یہاں پہ ٹورزم پہ ہی سب کچھ آلموسٹ منحصر ہے۔ تو اگر بچے کو پتہ چلے سکینگ ہم اس کو سکھائیں گے تو ہی کین بیکم اے سکی انسٹرکٹر۔ اور یہ نہیں گورنمنٹ انسٹرکٹر بنے، وہ اپنا انسٹیٹیوٹ کھول سکتا ہے، اپنا چھوٹے چھوٹے وہ آؤٹ لیٹس کھول سکتا ہے۔ اسی طرح رافٹنگ، دیکھیے رافٹنگ کے بارے میں بتاؤں، رافٹنگ ہمارے سندھ ریور میں ہوتی ہے اور رافٹنگ ہمارے لیدر ریور میں ہوتی ہے، مگر افسوس ہے وہاں ہمارا ایک لڑکا نہیں ہے جو رافٹ گائیڈ جس کو کہتے ہیں، جو وہ سارے ہم کو فارن کنٹری سے لانے پڑتے ہیں، پرٹیکولرلی فرام نیپال۔ سب کے سب جو بھی پیسہ ہم کماتے ہیں وہ ڈرین آؤٹ ہوتا ہے، وہ سارا نیپال چلا جاتا ہے تھرو بیکاز آف دس امپلائمنٹ جو ہم کرتے ہیں فارینرز۔ سر، آپ یہ بتائیے کہ یوتھس کو چھوڑ کے ہمارے اسپورٹس ایڈونچر اسپورٹس میں بچوں اور لڑکیوں کا کیسا رجحان رہتا ہے؟ لڑکیاں تو بہت ہی اس میں انٹرسٹڈ ہے، پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ سر، آپ کا اوور آل میسج کیا رہے گا ہمارے یوتھس، ہمارے ایلڈرس اور ہمارے بچوں کے لیے، اور ہمارے خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹیز کے لیے کہ وہ ان کو کیا کرنا چاہیے ایڈونچر اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے؟ یونیورسٹیز کے لیے میری یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کو ایک کریٹ کرنی چاہیے ایڈونچر سیلز، اور وہاں پہ ایسے لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے جن کو جانکاری ہو ایڈونچر کے بارے میں۔ باقی جو کامن لڑکے ہیں ان کے لیے تو یہ رزق روزگار کا بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے، دے کین ٹیک اٹ ایز اے پروفیشن۔ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ بس چند دنوں میں ہمارے لیے رحمت و عنایت کا سایہ بن کر آ رہا ہے، اور ماہ سیام کی رحمتوں اور برکتوں کا استقبال کرتے ہوئے ہمیں ایک بار اپنا محاسبہ کرنے کی زحمت کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کی وساطت سے ہم پھر ایک بار اخلاقیات کا بھولا ہوا سبق یاد کرنے کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ مزید سنتے ہیں معین اقبال سے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی جانب امت اسلامیہ کے لیے نہ صرف ایک عظیم تحفہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جس میں انسانیت کو قرآن شریف جیسے انعام و کرام سے نوازا گیا۔ رمضان کی آمد نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے ہر فرد کے لیے عالمی پیمانے پر خیر و برکت کی خبر ہے۔ یہ مہینہ تقوی، پرہیزگاری، ہمدردی، خیر خواہی اور خدمت خلق کے علاوہ راہ خدا میں استقام، جذب ہمت کو فروغ دینے کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہمیں وہی صفات پیدا کرنے کی تیاری کرنی ہوگی جن کی جانب اللہ تعالی ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب مسلمان اس سے واقف ہیں کہ اسی ماہ کے اندر قرآن شریف کا نزول ہوا، روزے فرض کیے گئے، جنگ بدر پیش آئی،
शब कदर की अजीम रात इसी माह मुबारक के अंदर रखी गई है। फतेह मक्का भी इसी महीने में हुआ। माह मुबारक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से को एक खुसूसी अहमियत व फजीलत से नवाजा गया। इस महीने में इबादत का अजर सवाब 70 गुना तक बढ़ाया गया है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर इसमें हर सवाब में 70 गुना का इजाफा किया गया तो इसका इस्तकबाल भी इसी शान के साथ होना चाहिए। कबल इसके कि रमज़ान हमारे लिए रहमत व अनायत का महीना बनकर आए, हमें चाहिए कि अपने ज़ाहिर व बातिन को इसके लिए तैयार कर ले, ताकि इस माह मुक़द्दस की बरकतों और इनायतों से खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सके। यकीनन सियाम की पुररौनक आमद उस वक्त तक सिर्फ एक रस्म रिवाज ही बनी रहेगी जब तक हम दिल में गुनाहों से ताइब होकर इस्लाह होने का बेड़ा नहीं उठाते। सामीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अपने खानदान वालों को रमजान के बाबरकत महीने के लिए तैयार करने की कुछ तजावीज़। सजाद भट्ट से। रमज़ान मुबारक के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में सर्फ करना फ़र्ज है, इसलिए हमें अपने आप के साथ साथ घर वालों को भी इस मुतबरक महीने के लिए तैयार करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी तजावीज़ पेश करूंगा जिनकी मदद से आप कबल अज़ वक्त माहिसियाम के लिए तैयार होंगे। रमज़ान मुबारक से कबल ही आप तमाम ज़रूरियात की खरीदो फरोख्त करें ताकि आप इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत और खुदा की ज़िक्र व अज़कार में सर्फ कर सकें। अगर आपको देर तक सोने की बुरी आदत लग गई है तो आज से ही अपनी आदत बदल कर नमाज फजर के लिए उठें। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के लिए तैयार होने के लिए आप शाबान में भी रोज़े रखें, जो कि सुन्नत भी है। ये तब्दील इस मुकद्दस महीने को हमवार बनाने में काफी मददगार साबित होगी। आज से ही आप टीवी देखने की आदत को कम करें और बच्चों को तख्लीकी सरगर्मियों में मशगूल करें जो इन्हें रमजान मुबारक की याद दिलाएं। आप इन्हें कुछ इखलाकी किताबें पढ़ने के लिए दे सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता माह रमजान की रूह को मुतारिफ करने के लिए। आप आज से ही हमदो नात और कुरान शरीफ की तिलावत के मजमूए को मुनज़्ज़म करें और सुनना शुरू करें। अगर हम इन तजावीज़ पर पाबंदी से अमल करेंगे तो रमज़ानुल मुबारक की बरकत से हर वो मोमिन बंदा फैज़याब हो सकता है जो इन तजावीज़ पर संजीदगी से अमल करेगा। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने को आया, लेकिन प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले सुनते हैं हमारा आज का कथपिंड सेगमेंट। आज हमने आपसे पूछा है कि आप रमज़ानुल मुबारक के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। असल में इस महीने का मकसद क्या है कि हम तकवे वाले बन जाए, कि हमारे अंदर वो तकवा आ जाए, हम गुनाहों से तौबा करने वाले बन जाए। बल्कि ये महीना एक नई जिंदगी की तरफ हमें एक नया रास्ता खोल देता है हमारी जिंदगी। इस महीने में हम काफ़ी सारी ज़ियाफ़तें बनाते हैं, जैसे कि सेवइयाँ बनाते हैं और हम खजूर भी लाते हैं। I will let myself seek the just, the mercy of Allah by keeping fast, and let myself be saved from the hellfire. Ramadan is a blessed month that comes once a year. I'm looking forward to it as this month brings me respite from the despair. It rejuvenates my soul with the purity of mind and peace of heart. There is the promise of rahmat, maghfirat, and the mercy to get away from the Jahannam. ये एक महीना ऐसा है जिसमें मुसलमान प्रिपेयर होता है पूरे साल के लिए। इससे परहेजगारी आती है इंसान में, और ये ऐसा महीना है जिससे आगे चल के पूरे साल के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं
हमारा ईमेल एड्रेस है peshkadam@gmail.com। पेशकदम का फेसबुक पेज लाइक करके आप नए और पुराने एपिसोड सुन सकते हैं। इसके साथ ही पेशकदम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। सुहेल भट्ट, इकरा सिद्दीक और पेशकदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, नया है ये पेशकदम।